یہ جو نعرہ حیدری بلند کیا جاتا ہے اور یا علی کہا جاتا ہے، بعض لوگ اس پر objection کرتے ہیں کہ جی یا علی تم کہہ رہے ہو، یہ تو تم کسی کو پکار رہے ہو، یا کے ساتھ تو صرف اللہ کو پکار سکتے ہیں، اس کے علاوہ کسی کو پکارنا جائز نہیں۔ تو یہ سمجھ لیں شرک ہوتا کیا ہے اور یہ کیا ہے۔ ایک ہوتا ہے ذاتی اور ایک ہوتا ہے عطائی۔ کسی کو بھی اگر ذاتی مددگار سمجھ کر، ذاتی مشکل کشا سمجھ کر، ذاتی طور پر کوئی چیز کا حقدار سمجھ کر اس کو پکارا جائے اور اس سے مدد حاصل کی جائے تو یہ شرک ہے۔ ذاتی طور پر کسی کے اندر کوئی بھی چیز مانی جائے تو یہ شرک ہے، لیکن اگر عطائی طور پر مانا جائے تو یہ قرآن سے بھی ثابت ہے، حدیث سے بھی ثابت ہے اور میرے نبی علیہ السلام کے صحابہ کے عمل سے بھی ثابت ہے۔ جس طرح صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے یا رسول اللہ کہا، اب یا رسول اللہ ہم کو لوگ نہیں مانتے تو یا علی کو کون کیسے مانے گا؟ تو یا علی کہنا اس پہ کسی قسم کا کوئی شرک نہیں ہے۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ علی کو کوئی بھی اگر مان رہا ہے تو وہ خدا نہیں سمجھ رہا، وہ خدا کا بیٹا نہیں سمجھ رہا، وہ اللہ نہیں سمجھ رہا، وہ معبود نہیں سمجھ رہا۔ ہاں، رب کعبہ کی قسم ہے، اگر کوئی حضرت مولا علی کو خدا سمجھ کر پکارے اور اللہ سمجھ کر پکارے، معبود سمجھ کر پکارے تو وہ مشرک ہو جائے گا، وہ شرک کرے گا۔ لیکن اگر کوئی خدا کا بندہ سمجھ کر پکارے تو حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم خود فرماتے ہیں مجھ کو جو بھی مشکل میں پکارے گا میں اس کی مشکل آسان کروں گا۔ اور یہ ولایت اور یہ مددگاری اور یہ مشکل کشائی اور یہ حمایت کرنا اور یہ کسی کے کام آنا، یہ منصب آپ کا اور میرا عطا کردہ علی کو نہیں ہے، یہ اللہ کا عطا کردہ ہے جو اللہ نے شان حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو عطا فرمائی ہے۔